بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ ہر روز یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مالک ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت بیسیکلی کہتے کسے ہیں؟ ہدایت تو قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ عطا کر۔ ناظرین، جس کتاب سے ہم نے ہدایت لینی تھی، سمجھ کر پڑھنا تھا، اس کو تو ہم نے پشے پردہ ڈال کر الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے، اور ہر روز اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کے تمام اصول تو قرآن میں موجود ہیں، تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی دعا تک مانگنی نہیں آتی۔ بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم احساس کمتری سے نکلیں، قرآن کے حامل اور دنائی کے امین بنیں، لیکن ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے، بس گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی چیز اترے، وہ ہمیں انگلی سے پکڑ کر سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدھا راستہ تو نبی علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کی زندگی اور قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے، تو پھر ہم اس پر عمل کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر سے ابلیسی نظام نے، ابلیسی روایات نے غیرت ایمانی ختم کر دی ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا بیٹھی تھی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ چند سو مسلمان ہزاروں پر کیسے غالب آ جاتے ہیں؟ نہ ان کے پاس اچھا لباس، نہ کچھ اچھی چیز کھانے کے لیے، نہ لڑنے کے لیے اچھے ہتھیار، تو پھر یہ چند سو ہزاروں پر کیسے غالب آ جاتے ہیں؟ کون سا ایسا جذبہ ہے جو ان کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتا؟ تو ابلیس نے کہا، ان کے پاس حب الوطنی، غیرت ایمانی اور عشق رسول ہے، یہ ان کے اندر سے ختم کر دو، یہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ علامہ فرماتے ہیں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا، یہ بھوکے پیاسے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا، روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات۔ عربیوں کو اپنی روایات، اپنی سوچ دے کر، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرتیں دی کا ہے یہ علاج، ملاؤں کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔